بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ تغابن شروع ہوتی ہے، یہ بھی مدنی صورتوں میں شمار کی جاتی ہے، اور بڑی عجیب بات ہے، قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی برکات اس میں ہیں۔ بعض آیات جن میں شفا کا ذکر ہے، شفا کے لیے پڑھی جاتی ہیں، دم کی جاتی ہیں، وظیفہ کیا جاتا ہے۔ بعض اور دنیاوی امور کے لیے پڑھی جاتی ہیں، لیکن قرآنی وظیفے پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آیت کا وظیفہ کر لو یا ایک سورت پڑھنا شروع کر دو باقی قرآن چھوڑ دو۔ قرآن سے کوئی وظیفہ بطور وظیفہ بھی پڑھا جائے تو پورا قرآن پڑھ کے پھر وہ وظیفہ الگ سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن اول تا آخر پورا پڑھنا چاہیے۔ دوسرا درجہ یہ ہے، پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، ایک کیفیت عظمت باری کے اندر پیدا ہوتی ہے، گناہ سے بچنے کا شعور پیدا ہوتا ہے، آخرت کا سرمایہ بنتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ تینیں باتیں ہوں تب جا کر بات بنتی ہے۔ اور تغابن کا معنی ہے خسارہ، گھاٹا، نقصان۔ تو قیامت کو یوم التغابن کہا گیا ہے کہ وہاں دنیا دار بڑا خسارے میں رہے گا۔ دنیا تو لوگ جمع کرتے ہیں نفع کے لیے، حلال حرام جائز ناجائز، لیکن جب حساب کتاب ہوگا تو وہاں بڑا گھاٹے میں رہے گا، دنیا ضائع ہو جائے گی۔ حساب جائز ناجائز کا ہوگا تو الٹا عذاب گلے پڑے گا۔ تو چونکہ قیامت کو اس میں یوم تغابن کا نام دیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام بھی تغابن ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ جو قرآن کو عملیات کی کتاب سمجھ بیٹھے، لوگوں کو یہ بڑی صورت پڑھاتے ہیں، اس سے بڑی آمدن ہوگی۔ عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا تصور ہے لوگوں کا۔ فرمایا جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ زبان حال سے تو ہماری سمجھ بھی آ رہی ہے کہ ہر چیز اللہ کی پاکی پہ گواہ ہے۔ ایک ایک ذرے میں اس نے عجیب و غریب کمالات رکھ دی ہیں، جس سے جتنا جتنا کسی پہ منکشف ہوتا ہے اتنا وہ اس کی عظمت کا قائل ہوتا جاتا ہے۔ لیکن زبان کال سے بھی ہر شے کا اپنا شعور ہے اور اپنی زبان ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ جو نہیں کرتی یا چھوڑ دیتی ہے وہ نہیں رہتی۔
یعنی جو کچھ زمین و آسمانوں میں باقی ہے ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرتا، جو نہیں کرتا وہ نہیں رہتا۔ لہ الملک و لہ الحمد، حقیقتاً بادشاہت اسی کی ہے، ملک اسی کا ہے، بادشاہ وہی ہے، اور سب خوبیوں کا مالک وہ واحد لا شریک ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی یا کمزوری کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، اس نے تمہیں تخلیق کیا، یعنی عدم سے وجود میں لایا۔ تخلیق ہوتی ہے کہ کوئی چیز نہ ہو، اس کچھ نہیں میں سے کوئی چیز پیدا کر لی جائے، یہ تخلیق ہوتی ہے۔ کچھ نہیں تھا، اگر انسان مادے سے بنا ہے یا انسان مٹی سے بنا ہے تو مٹی بھی نہیں تھی، مادہ بھی نہیں تھا، ذرات کچھ بھی نہیں تھا۔ عدم سے ہر چیز کو اللہ نے وجود بخشا۔ یہ لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے، کوئی شعر کہہ دے تو کہتے ہیں یہ شعر کا خالق ہے۔ خالق کیسے ہو گیا؟ الفاظ تو پہلے سے موجود تھے، اس نے ترتیب دے دیے، مرتب تو کہلا سکتا ہے، لیکن اس نے لفظ تخلیق تو نہیں کیا۔ کوئی کتاب لکھ دے تو کتاب کا خالق ہے، یہ فضول ہے، یہ نہیں کہنا۔ خالقیت سزاوار صرف اللہ کریم کو ہے، جو عدم سے وجود عطا کرتا ہے۔ اور تمہیں بھی اے انسانوں اس نے یہ وجود عطا فرمایا۔ ہر چیز ذکر چھوڑ دے تو مر جاتی ہے، لیکن تمہیں اس نے ایک ایسا عجیب و غریب وجود ارشاد فرمایا کہ جس میں عظمت باری کو پہچاننے کی توفیق رکھی، شعور ذات سے سرفراز فرمایا، تو ایک وقت تک تمہیں امتحان میں مبتلا کر دیا۔ جو ذکر نہیں کرتا مر انسان بھی جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کا انسان مر جاتا ہے، اس کی زندگی حیوانوں کی طرح ہو جاتی ہے، محض کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، بچے پالنا، مر جانا۔ اکبر الآبادی نے کہا تھا کہ کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ تو یہ حیوانی زندگی ہے کہ پیٹ بھرا، پیسہ کمایا، گھر بنایا، بچے پالے، مر گیا۔ انسانی زندگی یہ ہے کہ دنیا کے کام اس انداز سے کیے جائیں جو عظمت باری پہ گواہ ہوں، اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عظمت پہ گواہ ہو، یہی ذکر دوام ہے۔ جو اس نے تمہیں پیدا کیا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہ تو سب کو ایک جیسا پیدا فرماتا ہے، کوئی کافر پیدا نہیں ہوتا، نہ کوئی ولی اللہ پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد جب انسان بلوغت میں قدم رکھتا ہے تو اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطری استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ثم ابواہ یحودانہ او یمسرانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر معاشرہ، اس کے والدین، اس کی تربیت، جب وہ ہوش سنبھالتا ہے، ارد گرد دیکھتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، تو کوئی کفر کی راہ اختیار کر لیتا ہے، کوئی ایمان پہ قائم رہتا ہے۔ یہ انسان اپنے اختیار سے فیصلہ کرتا ہے۔ تو تم میں سے کچھ
مومن ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے۔ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، ایک مومن ایک کافر۔ کافر اور مومن میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہر کافر کا کفر الگ ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تمہیں وہ اکٹھے نظر آتے ہیں لیکن ہر کافر کا دل الگ الگ ہے۔ دنیا میں آپ غیر مسلم اقوام کو دیکھیں، سارے اکٹھے ہو کر مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، لیکن آپس میں اکٹھے پھر بھی نہیں ہیں۔ معاشی جنگ چھیڑی ہوئی ہے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کا مال لینا چاہتے ہیں، اقتدار لینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کے دل نہیں ملتے، اندر سے ایک نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ایک قوم ہو۔ بعثت علی کے وقت لوگ قبیلوں میں، خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے اور اپنی برتری جتاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفریق مٹا دی کہ یہ قبائل اور شعوب جو ہیں یہ محض تعارف ہیں، محض پہچان ہے کہ کون کون ہے، فلاں کا بیٹا فلاں قوم کا یا فلاں قبیلے کا، یہ محض تعارف ہے۔ یہ تعارف ہے، قبیلہ قوم نہیں ہے۔ ہماری قوم افغان یا بلوچی یا پنجابی یا سندھی نہیں ہے، ہماری قوم مسلمان ہے، اسلام ہے۔ سندھی سندھ میں رہنے والے کو کہہ دیتے ہیں، بلوچی بلوچستان میں رہنے والے کو کہہ دیتے ہیں، پٹھان ایک علاقے کی آبادی ہے، پنجابی ایک علاقے کی آبادی ہے، پھر ان میں آگے خاندان اور قبیلے ہیں، پھر خاندانوں میں آگے گھرانے ہیں جن کے نام پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ محض فرد کی پہچان ہے۔ جہاں تک قوم کا تعلق ہے، قوم ہماری اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے سارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق مٹا کر تمام مسلمانوں کو بھائی کر دیا تھا۔ فرمایا کسی کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر یا عرب کو عجم پر یا عجم کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ معزز وہ ہے تم میں سے جو زیادہ نیک ہے، جس کا کردار اچھا ہے۔ کسی خاندان یا قوم سے نہیں، کردار سے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج پھر ہم انہی قبائل میں اور نسلوں میں اور خاندانوں میں بٹ کر، یہ جب تقسیم ہوتی ہے تو دل بٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ و احترام نہیں رہتا، میری 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 ہونے لگ جاتا ہے۔ ہم روز آج سنتے ہیں ہمارے سیاسی لیڈران کرام ہمیں تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں، جو ہمارے صوبے کا حق مارا گیا، ہماری قوم کا حق۔ بھئی صوبہ قوم کیا چیز ہے؟ ہم بھی مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں، سب کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ سو فرمایا ہم نے تو تمہیں سب کو ایک طرح کے اوصاف، سمع، بصارت، عقل، شعور، قوت، طاقت، حسن و جمال سب کچھ دے کر پیدا فرمایا۔ کچھ خوش نصیب تھے جو ایمان پہ قائم ہو گئے اور جو بد نصیب تھے انہوں نے کفر اختیار، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ منکم کافر، تم میں سے کچھ کافر ہو گئے، ومنکم مومن، اور کچھ ایمان پر رہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، یہ سب کچھ تم اللہ کے روبرو کر رہے ہو۔ کوئی کفر کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ سے چھپ کر نہیں کر رہا، اللہ کے روبرو کر رہا ہے، اور کوئی ایمان پہ قائم ہے تو وہ بھی اللہ کریم کے روبرو ہے، اللہ کریم خود دیکھ رہے ہیں، سب کچھ اللہ جل شانہ کے سامنے ہو رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق،
اس نے ارض و سما کو، زمینوں کو، آسمانوں کو بالکل حق کے ساتھ پیدا فرمایا. کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے، حق کے ہے. کوئی ایک ذرہ کائنات کا ایسا نہیں ہے کہ جسے کہیں اور ہونا چاہیے تھا تو وہ کسی اور جگہ ہے. حق یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ موزوں ہو، اور جب چیزوں کی جگہ بدل جائے تو اسے ظلم کہتے ہیں. ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کا مقام نہ ہو، کوئی ایسی بات کہہ دینا جو اس جگہ موضوع نہ ہو، کوئی ایسا کام کر دینا جو اس جگہ موضوع نہ ہو، اسے ظلم کہتے ہیں. حق اس کے مقابلے میں ہوتا ہے. فرمایا تم زمین کے ایک ایک ذرے کو، درختوں کے ایک ایک پتے کو، ایک ایک پھول کو، ایک ایک پھل کو، کائنات کی ہر شے، بارش کے ایک ایک قطرے، ہوا کے ایک ایک جھونکے کو دیکھو، وہیں وہ پہنچتا ہے جہاں اس کو پہنچنا چاہیے. ارض و سما کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا. وَصَوَرَكُمْ، اور تمہیں صورتیں دیں. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کیا خوبصورت صورت بنائی ہے تمہاری، کتنی خوبصورت شکل دی تمہارے وجود کو. ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی شکل دی گئی ہے، زندہ مخلوق کو بھی، جانوروں، پرندوں کو، حیوانوں کو، درختوں کو، ہر چیز کی ایک شکل ہے. لیکن سب سے بہترین شکل انسان کو دی گئی. آج کل تو سارے اعضاء پلاسٹک سے بنائے جا سکتے ہیں. کوئی آنکھیں، ناک، کان، سینہ، پیٹ، بازو، ٹانگیں، پاؤں، ہاتھ بنا لے، ذرا کسی اور ترتیب سے جوڑ کر دیکھے. بے شمار ترتیبوں سے جوڑے جا سکتے ہیں، لیکن جتنی ترتیبیں جوڑیں گی وہ ناقص ہوں گی. کامل ترتیب وہی بنے گی جو اللہ نے انسان کو شکل دی. تو فرمایا بہت بہترین شکل دی ہے تمہیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لیکن یاد رکھو تمہیں واپس اس کی بارگاہ میں جانا بھی ہے. ساری باتیں ٹھیک ہیں، دنیا بنائی تمہارے لیے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر جتنی نعمتیں ہیں، جتنی مخلوق ہے انسان تیری خدمت کے لیے، سب کو استعمال کر سکتا ہے. تو ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، تو پانیوں پہ تیر سکتا ہے، تو پھل، تو غذا، تو دوا، تو جڑی بوٹی، تو درخت، تو گھر بنا سکتا ہے، درختوں سے فرنیچر بنا سکتا ہے، آگ جلا سکتا ہے، تو ان سے بندوق کا بٹ بھی بنا سکتا ہے، اور تو ان سے دوا خانے کا دروازہ بھی بنا سکتا ہے. سب تیری خدمت کے لیے ہیں. لیکن یاد رکھ تجھے واپس اس کی بارگاہ میں جانا بھی ہے، جواب دہی بھی ہوگی. اور وہ ایسی بارگاہ ہے یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. وہ ایسی ذات ہے کہ جو کچھ ارض و سما میں ہر ذرے کے ہر حال سے ہر وقت وہ واقف ہے. جو تم چھپاتے ہو اس کے سامنے وہ بھی ظاہر ہے، اور جو ظاہر کرتے وہ تو ظاہر ہی ہے. جو تمہاری سوچوں میں گم ہے، دلوں میں چھپا ہوا اسے وہ بھی جانتا ہے. سب کچھ اس کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہے، اور وہ تو دلوں کی گہرائیوں تک سے واقف ہے. واللہ علیم بذات الصدور، جو دل کی گہرائی میں کوئی خیال گزر جاتا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. تم سے پہلے بھی لوگوں نے گمراہی اختیار کی، کفر اختیار کیا، برائی اختیار کی. ایک عجیب
محاورہ آج کل زباں زد عام ہوتا ہے، ہمارے لیڈران کرام رات دینے سے چلاتے رہتے ہیں اور بڑی اس پہ واہ واہ ہوتی ہے، بڑی شاباش۔ ماضی کو بھول جاؤ جی، چلو جو ہوا ہو گیا، آئندہ ٹھیک کریں گے، تو بڑی واہ واہ ہوتی ہے جی، بس سب کچھ بھلا دیا۔ نہیں، ماضی بھلا دینے کے لیے نہیں ہوتا، ماضی مستقبل کی راہیں متعین کرنے کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے۔ فرمایا تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے، ذرا ان کے حالات پہ غور کرو، بھول نہ جاؤ۔ دیکھو جنہوں نے کفر اختیار کیا، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، تمہارے پاس ان کی خبر نہیں پہنچی؟ تم سے پہلے جو لوگ گزرے اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی اختیار کی، تو وہ ایک ایسا جرم تھا، فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا۔ طرح طرح کے عذاب آئے، بادلوں سے پانی کی بجائے آگ برسی، پتھر زمین پہ ہوتے ہیں لیکن کفار پہ آسمانوں سے پتھر برسے، پانی کی جگہ پتھر برسے، آگ برسی، زمین نے پانی چھوڑ دیا، آسمان نے پانی برسایا اور غرق ہو کر تباہ ہو گئے۔ بہت عبرتناک موت سے دوچار ہوئے، دنیا میں ہی ان پر تباہی آ گئی، آخرت تو پھر آگے آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ تو جب تمہارا ماضی اس بات پہ گواہ ہے کہ کفر دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے گھاٹے کا سبب ہے، نافرمانی ہمیشہ نقصان کا سبب ہے، تو پھر اس نافرمانی کی طرف کیوں جاتے؟ وہ کسی نے کہا تھا جی میری بھینس بیمار ہے، اسے یہ تکلیف ہے، تو دوسرے نے اسے دوا بتلا دی کہ اسے یہ کھلاؤ۔ وہ چیز ایسی مضر تھی، اس نے جا کر کھلائی تو بھینس مر گئی۔ تو وہ بڑا خفا ہوا کہ یار بیمار تھی، زندہ تو تھی، اس نے تو مار ہی دی۔ تو اسے جا کر اس نے شکوہ کیا کہ میں نے دوائی دی تو میری بھینس، اس نے کہا مر تو میری بھی گئی تھی، اسی دوا سے میری بھی مر گئی تھی۔ جس کردار سے کافر تباہ ہوئے، تم وہ کردار کیوں اختیار کرتے ہو؟ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ تو معمولی بات ہے، دنیا کی تباہی، عاقبت کی دائمی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ تو وقتی طور پر موت آئی مر گئے، پتھر لگا مر گئے، آگ لگی مر گئے، جل گئے، جو ہوا تکلیف وقتی طور پر ہوئی، موت ہوئی، اس تکلیف دنیاوی سے جان چھوٹ گئی، لیکن مر کر بھی چھوٹے نہیں، آگے جو آ گئے وہ اس سے کروڑوں گنا سخت، بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے، دردناک عذاب۔ یا اللہ اس دردناک عذاب کی اور تباہی کی وجہ کیا بنی؟ کیا کفر کیا انہوں نے، کیا جرم کیا؟ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اس کی وجہ یہ بنی کہ ان کے پاس میرے رسول بڑے واضح دلائل لے کر آئے۔ نبی کا معجزہ بھی اس کی دلیل نبوت ہوتا ہے۔ اور ولی کی کرامت معجزے کی فرع ہے۔ نبی کا معجزہ بھی فعل اللہ کا ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ ولی کی کرامت بھی فعل اللہ ہے، ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہے، لیکن نبی اور ولی میں فرق یہ ہے کہ نبی کو ذاتی طور پر معجزہ عطا ہوتا ہے، ولی کو باتباع نبوت، نبی کی پیروی سے نبی کی یہ معجزہ بھی حقیقتاً نبی کا ہوتا ہے جو ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو کرامت بھی وہ ہوگی جس سے دین کی تائید ہوتی ہو۔
لوگوں نے شعبدے کو کرامت بنا لیا ہے، اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ جو اکثر لوگ جنہوں نے صوفیاء کی کرامتیں جمع کی ہیں وہ خود تصوف کے الف بے سے نابلد ہیں اور افسانے لکھ دیے ہیں۔ جو کبوتر اڑا جا رہا تھا تو ولی نے دیکھا تو کبوتر زمین پہ آ رہا، اب کبوتر گر گیا تو اس سے اسلام کو کیا نفع نقصان ہوا؟ تو اس طرح کی خرافات اور شعبدے بازیاں لکھ کر کرامات بنا دی ہیں۔ ہاں جہاں کفر و اسلام کی بات ہو اور غلبہ اسلام کے لیے کوئی ایسا کام ہو جو عقلاً محال ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اسلام کا غلبہ مطلوب ہو، وہ کرامت ہوگی۔ تو فرمایا انبیاء معجزات اور علمی دلائل بھی، واضح دلائل، معجزات بھی، کتاب بھی، عظمت الہی کی دلیلیں لے کر آئے۔ فقالوا وبشر یہدوننا، تو کسی دلیل کا جواب کافروں کے پاس نہیں تھا، بس انہوں نے کہا یار یہ ایک بشر ہے، ہماری طرح انسان ہے، اب یہ ہمیں ہدایت دے گا۔ جیسے ہم انسان ہیں ویسا یہ انسان ہے، جیسا ہم کھاتے پیتے ہیں یہ کھاتا پیتا ہے، جیسی ہمیں گرمی سردی لگتی ہے ایسے گرمی سردی لگتی، جیسے ہمارے بیوی بچے ہیں اس کے بھی بیوی بچے ہیں۔ کوئی ایسی مخلوق ہوتی جو انسان سے بالا تر ہوتی، کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی نوری مخلوق ہوتی۔ کفار کا خیال تھا کہ نبی بشر نہیں ہونا چاہیے، بشر نبی نہیں ہو سکتا، نبوت کے لیے کوئی اور مخلوق ہوتی۔ ان بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی کی بشریت فرشتوں سے پاکیزہ تر ہوتی ہے۔ شب معراج فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین نے جہاں معذرت کر دی کہ یا رسول اللہ میری مجال نہیں ہے کہ یہاں سے آگے قدم رکھوں، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی وصوبت پرم، اگر میں یہاں سے ایک سر منہ بال برابر بھی آگے ہو گیا تجلیات باری مجھے جلا کر راہ کر دیں۔ تو نبی کریم تو اپنے اسی بشری وجود باجود کے ساتھ وہ کہاں آگے تک، جہاں تک رب نے چاہا تشریف لے گئے۔ تو نبی یقیناً بشر اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا ہے۔ اب ہمیں غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہ انکار کرتے ہیں کہ نبی تو ہے، بشر نہیں ہے، نور ہے۔ وہ کہتے تھے بشر نبی نہیں ہو سکتا، ہم کہتے ہیں نبی تو ہے۔ وہ بشر مانتے تھے، نبوت سے انکار، ہم نبوت مانتے ہیں، بشریت سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارا انکار دوسری طرح کا ہے۔ نبی کی بشریت نوری مخلوق جو فرشتہ ہے اس سے افضل تر ہے۔ ہم بشریت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بشر ہیں، نبی ہمارے جیسا ہی بشر ہے، یہاں روڑا پڑ جاتا ہے۔ نبی بشر ہے لیکن نبی خیر البشر ہے، نبی جیسا کوئی دوسرا بشر نہیں ہے۔ حقیقی بشریت نبی کی بشریت ہے۔ ہم میں اتنی بشریت آئے گی جتنا ہم نبی کی ذات میں فنا ہو جائیں۔ تو ہم بشری معیار سے نیچے ہیں، ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے۔ نبی ہماری طرح کا بشر نہیں ہوتا، بشریت کی اعلیٰ مثال ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہماری جیسا بشر ہمیں ہدایت دے گا، فکفروا، اس بات پر وہ کافر ہو گئے۔ اب یہ کوئی ان دلائل کا، انبیاء کے دلائل کا یہ جواب تو نہیں تھا، نہ معجزات کا یہ جواب تھا، نہ علمی دلائل کا یہ جواب تھا کہ بشر ہمیں ہدایت دے گا۔ بھئی اللہ کریم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو میں نبی بھی فرشتوں میں سے پیدا کرتا، اور اگر انسانوں میں فرشتے کو بھیجتا تو فرشتہ رہتا تو انسانوں کو تو وہ سمجھ ہی نہ آتی، نہ بات سن سکتے نہ دیکھ سکتے،
اسے بھی پھر انسانی جسم دینا پڑتا، تو شکل میں تو وہ انسان ہوتا، اندر وہ فرشتہ ہوتا، نہ اسے بھوک لگتی، نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ سوتا، نہ جاگتا، نہ بیوی نے، لوگ کہتے اس کا نہ بیوی نہ بچہ نہ بھوک نہ پیاس، یہ تو سارے کام یہ کر سکتا ہے، ہماری اتنی مصروفیات ہیں ہم کیسے کر سکتے؟ چنانچہ نبوت کا تاج انسانوں کے سر پہ سجایا گیا۔ انبیاء کو دیکھیں، ان کے سسرال بھی ہیں، میکے بھی ہیں، ننیال بھی ہیں، دودھیال بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، روزی بھی کمانی ہے، اولاد بھی پالنی ہے، ذاتی، خاندانی، قومی، بین الاقوامی سارے مسائل ان کے سامنے بھی ہیں، اور ان سب مسائل میں وہ اللہ کی بتائے ہوئے راہ پہ قائم رہتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ سب کچھ انسانی دسترس میں ہے۔ اگر انسان نبی کا اتباع خلوص سے اختیار کرنا چاہے تو سب سے آسان راستہ اتباع رسالت ہے، اسلام ہے، اللہ کا دین ہے، اور دین کے خلاف جتنے کام ہم کرتے ہیں وہ مشکل ہیں۔ فرمایا اس لیے تباہی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول واضح دلائل لے کر، اور جواب یہ تھا کہ کیا ایک بشر ہمیں اب ہماری رہنمائی کرے گا؟ فکفروا، انہوں نے انکار کر دیا، واتقوا اللہ وتولوا، دوسری راہ پر ہو لیے، الٹے پھر گئے۔ جس راہ پر اللہ کا نبی بلا رہا تھا وہ چھوڑ دی، جس پر اپنی خواہشات نفس نے بلایا اس طرف چل دیے۔ واستغنى اللہ، اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی، پھر اللہ نے بھی انہیں جانے دیا، جاؤ جہاں جاتے ہو، تمہارا اپنا انتخاب ہے۔ واللہ غنی حمید، اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور سب تعریفوں کا مالک ہے۔ اللہ تو اس بات کا محتاج نہیں کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، لوگ محتاج ہیں کہ اس کی اطاعت کر کے اس کا کرم پائیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے کہ کوئی نافرمانی کرے گا تو معاذ اللہ اس کی عظمت میں کوئی بال آ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی ضرورت ہے کہ اللہ کی اطاعت کر کے اپنی بہتری کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں
پھر رقم کر جائیں گے۔